ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمیعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین ذرائع ہیں جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اللہ سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اللہ کے پاس سے جو نشر ہوتا ہے اس کو سنا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تینوں ذرائع بند ہو چکے ہیں۔ تین ذرائع کون سے ہیں؟ ایک ہے قلب، دوسرا ہے کان، تیسری ہے آنکھ۔ قلب میں اللہ کی چاہ، اللہ کی محبت کو بٹھایا جا سکتا ہے، اور کانوں سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سنا جا سکتا ہے، اور آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تینوں چیزیں خراب ہو چکی ہیں، سمپرک ختم ہو چکا ہے، اور سمپرک ختم ہونے کا مطلب یہ ہے، تعلق ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حادثے کا شکار ہونے والا ہے۔ جیسے ایک جہاز جب اپنے اسٹیشن سے وہ سمپرک، اس کا جو ہے تعلق ختم ہو جاتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو وہ حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان جب اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ تین چیزیں اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ تین چیزیں جو اللہ کے ذرائع تھے ملاقات کے، وہ منقطع ہو گئیں، تو اب اس کو کیسا کریں کہ پھر سے اللہ سے اس کا تعلق ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پر مہر مار دی ہے، لیکن ایک چیز ابھی کھلی ہے، وہ ہے آنکھوں کے سامنے پردہ آیا ہوا ہے۔ اور پردہ جو ہے ایک دو پردے نہیں ہیں، لاکھوں پردے ہیں، کیونکہ پردوں کا ذکر ہے۔ پردے یعنی یہ کپڑے کے پردے نہیں ہیں، بلکہ پردے دراصل جو ہے دنیا کی چاہ، دنیا کو حاصل کرنا، ایسے بہت سے خواہشات کے جو پردے ہیں بہت ہیں، لیکن یہ تمام پردے ہٹ سکتے ہیں، یہ ممکنات میں سے ہے۔ کیونکہ جب کسی اللہ والے کی نظر آپ پر پڑ جاتی ہے تو پردے ہٹتے ہیں۔ جب پردے ہٹتے ہیں تو حقیقت آپ کو نظر آتی ہے۔ حقیقت جب نظر آتی ہے تو آپ پر جو مہر لگی ہوئی ہے وہ مہر کھلنے کا راستہ بنتی ہے، وہ مہر ختم ہو سکتی ہے۔ تو عزیزو، آج ایک بہترین سبجیکٹ ہے جس کو لے کر میں نکلا ہوں، کیونکہ آج ساری دنیا اسی کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ تین ذرائع اگر ہم اپنے چالو رکھیں گے تو بہت بڑا ہمیں فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا تو ہمارا مطلب جینے کا مطلب ہی ختم ہو جائے گا۔ تو عزیزو، اپنے خواہشات کو ایک طرف رکھو اور اللہ کے فرمان کو سنو۔ اس سے اچھا آپ کو دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا سننا ہے؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر، اللہ کی آواز سے بڑھ کر پیاری کون سی چیز ہے؟ اور یہ چیزیں اللہ جو بنایا ہوا ہے، آنکھ اتنی جو میگا پکسلز کی ہے، کیا یہ دنیا کی بیکار چیزیں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں؟ قلب کے تعلق سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قلوب المومنین عرش اللہ تعالی۔ مومنین کا جو قلب ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ اس دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی
بیٹھنے کی جگہ بنایا ہے، تو اس کو ہٹا کر آپ دنیا اس میں رکھ رہے ہیں۔ کتنی قیمتی چیز دل اللہ تعالیٰ نے کیسا احسن تقویم بنایا، ایسے انسان کو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ دنیا بسا لے رہے۔ دنیا بسانے کی چیز ہے دل میں، اتنا بڑا محل اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے تاکہ وہ اس میں بیٹھ جائے، اس میں جو ہے اس کو جگہ دو۔ اگر آپ اس میں جگہ دیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دل اللہ کا عرش بناؤ، اللہ کی چیزیں اس میں بٹھا لو۔ ہمارے والد محترم لکھتے ہیں، جس کسی دل میں محمد کی محبت آئی، جس کسی دل میں محمد کی محبت آئی، بغض اس دل میں آیا نہ کبھی کی نہ آیا۔ ارے حضور کی محبت، اللہ کی محبت بٹھا لو، ہر چیز آپ کو اچھی لگنے لگے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں، جن کے دل عرش ہیں ان میں تو خدا ہے کامل، جن کے دل عرش ہیں ان میں تو خدا ہے کامل، اس میں سرکار ہے یہ دل ہے مدینہ میرا۔ جن کے دل عرش ہیں ان میں تو خدا ہے کامل، اس میں سرکار ہے یہ دل ہے مدینہ میرا۔ تو دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور آپ نے لکھا، مدتوں بعد میرا دل تیری گلیوں میں ملا۔ کیسی کیفیت ہے؟ مدتوں بعد میرا دل تیری گلیوں میں ملا، مست اتنا تھا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں، مست اتنا تھا کہ اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو اللہ کی راہ میں ایسا مست ہونا ہے، اپنا دل اپنے کو نہیں پہچاننا، یہ کمالات ہے۔ تو عزیزو، یہ دل اللہ اور رسول کے لیے بنا ہوا ہے۔ اس دل میں سوائے اللہ کی محبت کے اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں رکھنا چاہیے اس دل میں۔ اس دل میں محبت ہی محبت ہونا چاہیے۔ لاکھ دینے کا ایک دینا، دلے بے مدعا دیا تو نے، دلے بے مدعا ہونا ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت ہماری یہ ہونی چاہیے، ہماری دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے دل بنایا گیا ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کو بٹھا لیں۔ اور یہ کان آپ کو اتنی سماعت، یہ دنیا کی سماعت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ارے آپ کو تو اللہ کی آواز سننا ہے، اللہ کے پاس سے عرش سے جو نشر ہوتا ہے اس کو ان کانوں سے سننا ہے۔ اس کے لیے یہ کان بنائے گئے ہیں، اور آپ یہ کانوں سے گانے بجانے، دنیا کی واہیات چیزیں سننے کے لیے یہ کان استعمال کر رہے ہو۔ اس کا خاص مقصد ہے آپ کو یہ کانوں سے اللہ کا اللہ کی آکاش وانی سننا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا کرتے تھے، آپ کو کہا گیا کہ اے موسیٰ اوپر آؤ، اپنی چپلیں چھوڑو، یہ وادی مبارکہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں سے، اپنے ان کانوں سے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ تو یہ کان معلوم ہوا کہ یہ کان آپ کی اللہ کی آواز سننے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو ہندوستان چلے آئے۔ ایک وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے دوران آپ نے آواز دی
کہ اس پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ، ایک فوج جو ہے آپ کی کہیں جنگ پر تھی تو آپ نے آواز لگائی کہ آپ پہاڑ کے دامن میں چلے جائیں، تو سامنے کی فوج نے آپ کی اس آواز کو سن کر وہ فوج جو ہے پہاڑ کے دامن میں چلے گئی۔ تو یہ سننا ہے آپ کو، اگر آپ یہ نہیں سنیں گے تو آپ کے کان بیکار ہو جائیں گے۔ یہ خاص چیزیں سننے کے لیے ہیں۔ اور ایک وقت ایک ولی، ایک مرشد نماز، عبادت، ریاضت ساری عمر انہوں نے کی، اس کے بعد ایک آواز آئی کہ ہم نے تمہارے کو پہچان لیا ہے، ہم تمہاری اس حرکت سے ناراض ہو کر تمام صلاحیتیں آپ سے چھین لے رہے۔ یہ آواز آئی، اب تم خالی ہو چکے ہو۔ تو اللہ کے پاس سے وہ آواز اتنی زور سے آئی کہ ان کا ایک مرید بھی سن لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نشرات کو سننا ہے۔ تو مرید سن لیا، اس کے بعد وہ دل ہی دل میں یہ کہتا رہا کہ مرشد اب خالی ہو گیا، اب کیا بھی نہیں ہے ان کے پاس، ایسا ویسا دل میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا ٹائم آیا تو مرشد صاحب آواز دیا، ارے میاں پانی لاؤ، وضو کریں گے نماز کے لیے۔ تو مرید کہتا ہے کہ حضرت اللہ نے آپ سے تمام صلاحیتیں سلب کر دیا ہے، اب نماز پڑھے تو کیا، نہیں پڑھے تو کیا کرنا ہے پڑھ کر؟ تمام صلاحیتیں آپ کے سلب ہو گئے ہیں، کیونکہ آواز اللہ تعالیٰ کی اتنی زور سے آئی ہوئی تھی کہ مرید بھی سن لیا تھا۔ تو یہ کان جو ہے ایسے بنانا چاہیے، مرشد تو مرشد، مرید بھی سننے کے قابل ہے، تو ایسا یہ کان اس کے لیے ہے۔ تو مرشد صاحب فرماتے ہیں، ارے میاں تم پانی تو لاؤ، وہ ہمیں نیکی دے تو بھی ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے، مال نامے میں جو بھی لکھتا ہے لکھنے دو، ہم کو سوائے اس کے کسی کی عبادت کرنا ہے، وہ کیا لکھتا لکھنے دو، لاؤ پانی لاؤ، وضو کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر آواز آئی کہ ہمیں تمہاری یہ ادا بہت پسند آئی، لہٰذا ہم تمہاری لی ہوئی چیزوں کو ڈبل کر واپس دے رہے ہیں۔ تو یہ آواز سننا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ کمالات ہونا ہے کان سے۔ اگر یہ کان اگر اس کو نہیں سن سکتے ہیں تو ہماری یہ کان بیکار ہے۔ اور یہ آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے، یہ آنکھ سے کعبہ دیکھنا ہے۔ کیا لکھتے ہیں میرے والد محترم، میری آنکھیں بنی ہی اس لیے ہیں، میری آنکھیں بنی ہی اس لیے ہیں کہ ان سے ان کا چہرہ دیکھنا ہے۔ تو یہ آنکھیں اللہ کا دیدار کرنے کے لیے ہے۔ اتنا میگا پکسل جو بنایا گیا ہے، ہائی کوالٹی کے، کتنا اس کو جو ہے آج تک دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا، اتنا میگا پکسل تو نہیں بن سکتا۔ تو 570 میگا پکسلز کچھ ہے، آنکھ کی بینائی اس کی جو ہے، اس کا میگا پکسلز بہت ہائی ڈیفینیشن ہے اس کا۔ تو یہ یوں ہی نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اس سے اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اور جو یہاں کا اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ من رانی فقط را الحق، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ تو عزیزو، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت یاب بنایا ہے
آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو اللہ اور رسول کے لیے صرف کرو، اللہ اور رسول کے لیے استعمال کرو، کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دنا سے ہے، چھوٹی چیز ہے، اس کی پیچھے بھاگنا بیوقوفی ہے۔ ایک مکھی کو مارنے کے لیے اگر توپ استعمال کیا جائے تو عقل مندی نہیں ہے۔ تو یہ وجود اللہ کو حاصل کرنے کے لیے اگر جستجو کی جائے تو کامیاب ہے، ورنہ دنیا کے حاصل کرنا ہے تو دنیا میں صرف 2 وقت کا کھانا ہی آپ کو حاصل ہونے والا ہے۔ یہ تمام دولت سب جو ہے دھری کی دھری رہ جانے والی ہے۔ لہٰذا عزیزو، اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگا دو، اللہ کے لیے استعمال کرو۔ اللہ جو ہے بہترین آپ کو انعامات دینے والا ہے، اور تمام جنتیں آپ کے لیے بنا کے رکھا ہے، اس میں آپ ہی رہنے والے ہیں۔ یہ عارضی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، 40-50 سال رہنا ہے، لیکن بعد میں ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس رہنا ہے اور اس کا دیدار کرنا ہے، اس کی سماعت کو سننا ہے اور اس کو اپنے قلب میں بنانا ہے۔ تو جو لوگوں کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے، جن کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ آواز، یہ پردے ان کے ہٹ جائیں گے تو اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو کامیاب کرنے والا ہے، آپ کو اپنے قریب بلانے والا ہے، آپ سے دین کا کام لینے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو تیار کر لو اور ارادے کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنا خاص مقرب بندہ بنائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اتنا کہتے ہیں اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔